السلام علیکم، یہ چائنا ریڈیو انٹرنیشنل کی اردو سروس ہے۔ بیجنگ اسٹوڈیوز سے اب تک کی خبروں کے ساتھ میں ہوں شاہد افراز خان۔ سب سے پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ شی جن پنگ کی جانب سے سیلاب سے بچاؤ اور آفات سے متعلق امدادی سرگرمیوں کے حوالے سے ہدایات۔ چینی وزارت خارجہ کا IAEA کی جانب سے جاپان کے شہر فوکوشیما میں جوہری آلودہ پانی کو ٹھکانے لگانے سے متعلق جامع جائزہ رپورٹ جاری کرنے پر رد عمل۔ چین تائیوان کے علاقے میں امریکی اسلحے کی فروخت کی سختی سے مخالفت کرتا ہے، چینی وزارت دفاع۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ کمیونسٹ پارٹی آف چائنا کی مرکزی کمیٹی کے جنرل سیکرٹری، چین کے صدر مملکت اور مرکزی فوجی کمیشن کے چیئرمین شی جن پنگ نے سیلاب سے بچاؤ اور آفات سے متعلق امدادی سرگرمیوں کے حوالے سے اہم ہدایت دیں۔ شی جن پنگ نے نشاندہی کی کہ حال ہی میں چونگچنگ سمیت دیگر مقامات پر شدید بارشیں ہوئی ہیں اور کچھ دریا انتباہی سطح سے اوپر آ چکے ہیں، جو لینڈ سلائڈنگ اور مٹی کے تودے گرنے جیسی آفات کا سبب بن سکتے ہیں، جس کے نتیجے میں بھاری جانی اور مالی نقصان ہوتا ہے۔ شی جن پنگ نے اس بات پر زور دیا کہ ملک سیلاب پر قابو پانے کے ایک نازک دور میں داخل ہونے والا ہے اور 7 بڑے دریائی بیسن مکمل طور پر سیلاب کے اہم موسم میں داخل ہو جائیں گے۔ نیشنل فلڈ کنٹرول اور خشک سالی کے امدادی ہیڈ کوارٹر، ایمرجنسی مینجمنٹ ڈپارٹمنٹ، آبی وسائل کی وزارت اور دیگر متعلقہ محکموں کو مجموعی طور پر کوارڈینیشن کو بڑھانا چاہیے، تحقیق اور فیصلے کو مضبوط کرنا چاہیے، آفات سے بچاؤ میں اچھا کام کرنا چاہیے اور ریسکیو اور ریلیف فراہم کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے۔ CPC کی تمام سطحوں پر کمیٹیوں اور مختلف سطحوں کی حکومتوں کو سیلاب کی روک تھام اور آفات سے نجات کی بنیادی ذمہ داری پوری طرح سے سنبھالنی چاہیے، مؤثر طریقے سے لوگوں کی جان و مال کی حفاظت کو اولیت رکھنا چاہیے اور مختلف نوعیت کے نقصانات کو کم سے کم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ چین کے صدر شی جن پنگ نے 4 جولائی کو نانجنگ آڈٹ یونیورسٹی میں آڈیٹنگ میں عالمی ماسٹر ڈگری کے غیر ملکی طلباء کے نام اپنے جوابی خط میں ان کی حوصلہ افزائی کی کہ وہ ریاستوں کے درمیان دوستی اور تعاون کو گہرا کرنے میں فعال کردار ادا کریں۔ شی جن پنگ نے کہا کہ چین میں تعلیم حاصل کرنے کے بعد آپ نے اپنی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو بہتر بنایا ہے۔ چین کے آڈیٹنگ سسٹم، چینی خصوصیات کے حامل سوشلزم اور کمیونسٹ پارٹی آف چائنا کے بارے میں اپنی تفہیم کو گہرا کیا ہے۔ مجھے خوشی ہے کہ آپ نے چین میں بہت کچھ سیکھا ہے۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ بیرونی طلباء اپنے چینی ہم منصبوں کے ساتھ تبادلوں کو مضبوط بنائیں گے اور ایک دوسرے سے سیکھیں گے، چین کو سمجھیں گے اور ممالک کے مابین دوستی اور تعاون کو گہرا کرنے میں فعال کردار ادا کریں گے۔ واضح ہے کہ نانجنگ آڈٹ یونیورسٹی کے آڈیٹنگ میں عالمی ماسٹر پروگرام 2016 میں شروع کیا گیا تھا۔ تاحال اس پروگرام نے بیلٹ اینڈ روڈ سے وابستہ 76 ممالک کے آڈٹ اداروں کے لیے 280 سے زائد پیشہ ور افراد کو تربیت دی ہے۔ چینی وزارت خارجہ کے ترجمان ماؤ ننگ نے عالمی جوہری توانائی ایجنسی کی جانب سے فوکوشیما میں جوہری آلودہ پانی کو ٹھکانے لگانے کے حوالے سے ایک جامع جائزہ رپورٹ کے بارے میں تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ مذکورہ رپورٹ جائزے میں شامل تمام ماہرین کے رائے کی مکمل عکاسی نہیں کرتی اور تمام فریقوں کے ماہرین نے متعلقہ نتائج کی متفقہ طور پر توثیق نہیں کی ہے۔ چین کو IAEA کی جانب سے جلد بازی میں رپورٹ جاری کرنے پر افسوس ہے۔ ترجمان نے کہا کہ ہمارا ماننا ہے کہ IAEA کی رپورٹ جاپان کے لیے سمندر میں جوہری آلودہ پانی چھوڑنے کے لیے ایک کھلا اختیار نہیں ہو سکتی۔ ہم ڈائریکٹر جنرل گروسی کے اس بیان کو نوٹ کرتے ہیں کہ جاپانی حکومت کی درخواست پر ایجنسی کا جائزہ کسی بھی طرح سے جاپان کی توثیق نہیں ہے۔ معاشی لاگت کے پیش نظر جاپانی فریق عالمی برادری کے خدشات اور مخالفت کو نظر انداز کرتے ہوئے جوہری آلودہ پانی کے اخراج اور بحر الکاہل کو سیوریج کے طور پر استعمال کر رہا ہے۔ 12 سال قبل جاپان کو فوکوشیما جوہری حادثے کے لیے دنیا بھر میں حمایت حاصل ہوئی تھی۔ 12 سال بعد جاپان نے جوہری آلودگی کے خطرے کو تمام بنی نوع انسان پر منتقل کرنے کا غلط انتخاب کیا۔ سمندر کے قانون سے متعلق اقوام متحدہ کا کنونشن سمندری ماحول کے تحفظ کی ذمہ داریاں عائد کرتا ہے اور 1972 کے لندن ڈیمپنگ کنونشن نے سمندر میں انسانی ساختہ تنصیبات کے ذریعے تابکار فضلے کو سمندر میں پھینکنے کی ممانعت کی ہے۔ جاپان کے اقدامات اس کی عالمی اخلاقی اور بین الاقوامی قانون کے تحت ذمہ داریوں کی کھلی خلاف ورزی ہیں۔
چین ایک بار پھر جاپان پر زور دیتا ہے کہ وہ آلودہ پانی کو سمندر میں چھوڑنے کے اپنے منصوبے کو روکے اور اس سے سائنسی، محفوظ اور شفاف طریقے سے نمٹے۔ اگر جاپان اپنے منصوبے پر اصرار کرتا ہے تو اسے تمام نتائج بھگتنا ہوں گے۔ چین جاپان پر زور دیتا ہے کہ وہ IAEA کے ساتھ تعاون کرے اور جاپان کے ہمسائے ممالک اور دیگر متعلقہ فریقوں کے ساتھ ایک طویل مدتی عالمی نگرانی کا میکانزم جلد از جلد قائم کرے۔ چینی وزارت خارجہ کے ترجمان وانگ ونبن نے 5 تاریخ کو ایک یومیہ پریس کانفرنس میں شنگھائی تعاون تنظیم کی 23ویں سمٹ کے بارے میں کہا کہ تمام شرکاء نے اتفاق کیا ہے کہ شنگھائی تعاون تنظیم کے اصل مشن پر سختی سے عمل درآمد کیا جائے، تعاون کے امکانات سے فائدہ اٹھایا جائے، تعاون کی وسعت اور گہرائی کو جامع طور پر فروغ دیا جائے اور تعاون کے ثمرات سے تمام ممالک کے عوام کو بہتر طور پر فائدہ پہنچایا جائے۔ شنگھائی تعاون تنظیم کی 23ویں سمٹ 4 جولائی کو ورچوئل طور پر منعقد ہوئی۔ صدر شی جن پنگ نے بیجنگ سے سمٹ میں شرکت کی اور اہم خطاب کیا۔ اجلاس کے دوران صدر شی جن پنگ نے شنگھائی تعاون تنظیم کی آئندہ ترقی اور اہم عالمی اور علاقائی امور پر شریک ممالک کے رہنماؤں کے ساتھ تفصیلی تبادلہ خیال کیا۔ متعدد اتفاق رائے پر پہنچے اور اہم نتائج حاصل کیے گئے ہیں۔ امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے افغانستان سے امریکی فوجیوں کے انخلاء کے حوالے سے ایک آفٹر ایکشن ریویو رپورٹ جاری کی۔ اس حوالے سے چین کی وزارت خارجہ کے ترجمان وانگ ونبن نے 5 تاریخ کی یومیہ پریس کانفرنس میں کہا کہ یہ افسوسناک ہے کہ وہ معاملات جن پر امریکہ کو نظر ثانی اور غور کرنے کی ضرورت ہے وہ رپورٹ میں نظر نہیں آتے، جیسا کہ عالمی قوانین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے خود مختار ممالک پر حملہ کرنا، جمہوریت کے جھنڈے تلے دوسرے ممالک کے داخلی معاملات میں مداخلت کرنا، دہشت گردی کے خاتمے میں دوہرا معیار اپنانا جس کے باعث دہشت گردی میں اضافہ ہوا، بڑی تعداد میں بے گناہ شہری ہلاک ہوئے اور علاقائی امن و امان میں خلل پڑا، وغیرہ وغیرہ۔ ترجمان نے کہا کہ امریکہ کو اصولاً تو یہ کرنا چاہیے کہ وہ افغان سینٹرل بینک کے منجمد اثاثے افغان عوام کو واپس کرے، افغانستان کے خلاف یک طرفہ پابندیاں اٹھائے، فوجی طاقت پر حد سے زائد انحصار کی پالیسی کو بنیادی طور پر ترک کرے، دوسرے ممالک کے ساتھ جارحیت اور مداخلت کو بند کرے اور افغانستان جیسے المیہ کے دوبارہ رونما ہونے سے بچنے کے لیے اقدامات کرے۔ رپورٹ کے مطابق 29 جون کو امریکی محکمہ خارجہ نے تائیوان کو $440 ملین مالیت کا اسلحہ اور لاجسٹک سپورٹ فروخت کرنے کی منظوری دی۔ اس حوالے سے پوچھے جانے والے ایک سوال کے جواب میں چینی وزارت دفاع کے ترجمان تھان کیفے نے کہا کہ چین تائیوان کے علاقے میں امریکی اسلحے کی فروخت کی سختی سے مخالفت کرتا ہے اور چین نے امریکہ سے شدید احتجاج بھی کیا ہے۔ امریکہ چین کے بنیادی خدشات کو نظر انداز کرتا ہے، چین کے اندرونی معاملات میں شدید مداخلت کرتا ہے اور دانستہ آبنائے تائیوان میں کشیدگی کو بڑھاتا ہے، جو تائیوان کو پاؤڈر کیک میں تبدیل کرنے اور تائیوان کے عوام کو تباہی کی کھائی میں دھکیلنے کے مترادف ہے۔ ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ امریکہ ایک چین کے اصول اور 3 چین امریکہ مشترکہ اعلامیوں کی پاسداری کرے، تائیوان کو اسلحے کی فروخت فوری طور پر بند کرے، امریکہ اور تائیوان کے درمیان ہر قسم کی فوجی گٹھ جوڑ کو روکے، تائیوان کی علیحدگی کی حمایت نہ کرنے کے اپنے وعدے کو سنجیدگی سے پورا کرے اور غلط اور خطرناک راستے پر آگے نہ بڑھے۔ لبنان میں چینی امن دستوں کی 21ویں کھیپ کو اعزاز عطا کرنے کی تقریب 4 تاریخ کو جنوبی لبنان کے گاؤں زینا میں چینی امن کیمپ میں منعقد ہوئی۔ اس موقع پر تحفظ امن کے تمام 410 چینی افسران اور سپاہیوں کو اقوام متحدہ کے پیس میڈل آف آنر سے نوازا گیا۔ لبنان میں اقوام متحدہ کی عبوری فورس کے کمانڈر لازورو نے اس موقع پر اپنے خطاب میں کہا کہ چینی امن دستوں نے نہ صرف اپنے فرائض شاندار طریقے سے انجام دیے بلکہ مقامی لوگوں کی بھی فعال طور پر مدد کی، اور انہیں یقین ہے کہ چینی امن دستے امن کے مقصد میں اپنا کردار ادا کرتے رہیں گے۔ 5 جولائی کی صبح پہلی لانچو کاشغر افغانستان وسطی ایشیا ٹرین مغربی چین کے گانسو انٹرنیشنل ڈرائی پورٹ فریٹ سینٹر سے روانہ ہوئی، جو اس بات کی علامت ہے کہ چین افغانستان ایکسپریس عالمی ریلوے لائن کا آپریشن شروع ہو چکا ہے۔ آٹو پارٹس، فرنیچر، دفتری سامان، گھریلو سامان، مشینری اور دیگر ساز و سامان وغیرہ سے لدی مذکورہ ٹرین کے سامان کو سنکیانگ کاشغر بندرگاہ کے ذریعے گاڑیوں پر ری لوڈ اور منتقل کیا جائے گا۔ یہ سامان سنکیانگ ارغستان بندرگاہ سے باہر نکل کر بالآخر افغانستان پہنچے گا۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں۔